اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے مشورہ دے، سب کو دے مشورہ، لیکن وہاں مشورہ دے جہاں کوئی مشورہ لینے والا ہے. جہاں کوئی مشورہ لے کے آپ سے بعد میں اسی کا آپ کا مذاق اڑائے تو کیا ضرورت ہے اپنی ویلیو کو اتنا ڈیگریڈ کرنے کی. اور اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کرنا، نو کہنا سیکھنا ہے تاکہ ہمیں بھی اپنی ویلیو، اپنی اہمیت کا اندازہ ہوئے. السلام علیکم، کیا حال چال ہے مائی یوٹیوب فیملی؟ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا. آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جتنا ہو سکے میرے چینل کو آگے سے آگے شیئر کریں، ویڈیو شیئر کریں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے، تاکہ میں بھی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے پاس لے کے آؤں. ویڈیو میں آپ میری روٹین دیکھیں گے، گھر کے کام دیکھیں گے. بچوں کے ساتھ میں بیزی ہوتی ہوں، بس وہی چھوٹے موٹے کام جو ہم سب خواتین کے ہوتے ہیں، ہاؤس وائف کے ہوتے ہیں، آپ وہی دیکھیں گے. چلے ہم لوگ اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے نا ہر کسی کو مشورہ نہیں دینا فضول میں. ہر کسی کے ساتھ اچھے بن کے بیٹھ جو، اچھا تم ایسے نہیں کرو، تم ویسے کر لو، اچھا اس کام میں زیادہ، یہ کام زیادہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے آپ دے دیں مشورہ، لیکن وہاں دے جہاں پہ آپ کے مشورے کی کوئی ویلیو ہو، کوئی اہمیت ہو. مشورہ دینا اچھی بات ہے، سنت ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، لیکن ایسا مشورہ دے کہ اگلا آپ کے پیٹھ پیچھے یا آپ کے سامنے ہی آپ کی برائی شروع کر دے، یا کہے کہ بھئی تم بڑی آئی مشورہ دینے والی ہیں، خود کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو. ایسا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ ہم دیتے ہیں اپنے فیملی میں، اپنے سسرال میں، اپنے گھر میں، اپنے فرینڈس میں، کہیں بھی دے دیں تو ہمیں آگے سننے کو یہ ملے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ فضول میں کسی کے کام میں چھلانگ مارنے کی یا اس کام میں اچھل کے بھاگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بہتر ہوتا ہے کہ چپ رہیں. چپ رہنے میں ہی زیادہ بہتری ہے. کسی کو مشورہ دینے سے بہتر ہے خاموش رہیں اور خاموشی سے دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے، یا وہ کس طرح کر رہا ہے. اسپیشل اپنے لیے نا آپ ٹائم نکالیں، گھر میں اپنے لیے ٹائم نکالیں. گھر کے سارے افراد کے لیے آپ کام کرتی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں، سب کے کام آتی ہیں، تو اپنے کو بھی امپورٹنس دے دیں. دیکھیں کہ آپ اپنے کو کیا ویلیو دیتی ہیں، اپنے کے لیے بھی ٹائم نکالا کریں. بہت زیادہ ہر کسی کے کاموں میں نہیں پڑنا، ہر کسی کی بحث میں شامل نہیں ہو جانا. میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں کہ کچھ ٹائم پہلے میری بھی یہی سچویشن تھی کہ میرے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی یا میرے اگینسٹ کوئی کام ہو جاتا یا مجھ سے کوئی بات پوچھی جاتی تو میں تو صفائیاں ہی دیتی رہتی تھی. اتنی صفائیاں دے دے کے اپنی پوزیشن کلیئر کرتی رہتی تھی. حالانکہ اس پوزیشن کلیئر کرنے کے چکر میں نا اگلا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں اتنا بول رہا ہے، کیوں اتنی صفائیاں دے رہا ہے. تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اتنی صفائیاں دینے کی. جس نے آپ کو غلط سمجھنا ہے وہ سمجھے کا ہی. آپ جتنی مرضی صفائیاں دے دے کوئی بھی آپ کو صحیح نہیں سمجھے گا. اپنی سائڈ آپ جتنی مرضی کلیئر کر لیں تو فائدہ نہیں ہے ادھر لوگوں کو صفائیاں دینے کا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو بھی ہے، دل کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، بہتر ہے جانتے ہیں. جو کام کیا ہی نہیں ہے آپ نے، جس کام کے لیے آپ کو اتنی زیادہ صفائیاں دینی پڑ رہی ہو، تو اس میں بہتر ہے خاموش ہو جائے. اور سب کاموں کے لیے نہ ہاں ہاں نہ کیا کرے، جی جی کر کے آگے نہ بڑھا کرے کہ میں یہ کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی. اس طرح نہیں. اپنی بھی ویلیو اور اپنی بھی اہمیت بنایا کرے. نو کہنا سیکھیں، نو کہنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ میں بھی نو کہنے کی عادت ہو، تاکہ کل کو کوئی آپ کو کوئی کام کہنے کے لیے آئے تو اس کو اتنا ہو کہ پتہ نہیں یہ کام کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ نہیں کہ بس ہر وقت ہی نا جی حضوری کر کے جی حاضر ہو کے آپ سامنے ہو جائے. اس طرح اپنے آپ کو نا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خواتین اکثر ہی ایسے کرتی ہیں. شادی کر کے آئیں گی تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے گھروں میں بھی ہم کام کرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں تو ہم اپنی امی کے آگے، اپنی بہنوں کے آگے، اپنے بھائیوں کے آگے، اپنے ابو کے آگے تو ہم کاموں کے لیے منع کر دیتے. لیکن شادی کے بعد تو ہم لوگوں کا رویہ ہی چینج ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی سسرال ہے، پتہ نہیں یہاں پہ تو ہم نو کہہ ہی نہیں سکتے، ہم نے تو سارے ہی کام کرنے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اپنی طبیعت بھی دیکھنی ہے، اپنی صحت دیکھنی ہے، اپنے شوہر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کے کام آئے، ان کے ساتھ رہیں، ان کا کام کریں. یہ نہیں کہ ان کے کام پڑے ہوئے اور آپ باقی گھر کے افراد کے کام کیے جا رہی ہیں. ایسا بھی ضروری نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیں. اپنے آپ کو زیادہ تھکا لیں گی تو اپنے جو آپ کے رشتے ہیں، شوہر ہے، بچے ہیں، ان کے آپ کام کیسے کر سکیں گی؟ ان کو آپ کیسے ٹائم دیں گی؟ اور اپنے آپ کے لیے خود کی صحت اچھی ہوگی، طبیعت اچھی ہوگی، موڈ اچھا ہوگا، تبھی تو آپ باقی سارے کام
کام کر سکتی ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنا کام جو ان سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ گزارے. ہر الٹے سیدھے کام میں شامل نہ ہو جائے. کوئی دعوت ہے تو بھاگ کے 3 4 کھانے پکا رہی ہیں اور آخر میں بری حالت ہوگی ہے, بیمار ہو گئے, 2 دن سے بیمار ہے, کسی نے کچھ نہیں پوچھا, دعوت والے کھا کے کھانا چلے گئے ہیں, گھر والے سب سیٹ ہے, 2 دن تک وہ پکا ہوا کھانا کھا رہے لیکن آپ کی اپنی بری حالت ہے. ایسے ہرگز نہ کرے. اپنا ایک شیڈیول بنائے, ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے, اس حساب سے ہی کام کرے کتنا آپ کام کر سکتے. ٹھیک ہے انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہم سب کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے. طریقے سے کام کرے, اپنی صحت کو بھی دے, کیونکہ ظاہر ہے ہم جب بیمار ہو جائیں گے, بیڈ پہ لے جائیں گے, ہمارے بچوں کو کس نے دیکھنا ہے, ہمارے شوہر کو کس نے دیکھنا ہے, ہم ہی دیکھیں گے نا. ایک ماں ہی اپنے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کر سکتی ہے. تو بہتر ہے کہ بس اتنا ہی کام کرے جتنی آپ کی صحت اجازت دیتی ہیں, اور ہر کام کے لیے صفائیاں نہ دیں. نو کہنا سیکھے تاکہ زندگی میں سکون آ جائے, اطمینان آ جائے, آپ کی زندگی بھی سکون سے گزرے. آسائشوں کی بھری ہوئی زندگی ہوتی ہے ہم لوگوں کی, لیکن ہم نے اس کو خود اپنے لیے ہی اتنا سخت مشکل بنایا ہوا ہوتا ہے. روٹین کے کام ہم لوگوں کے بچوں سے ہی زیادہ ہوتے ہیں, اس سے ہٹ کے ہم اپنے اوپر زبردستی کے کاموں کو مسلط کر لیتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے کام جو ہو سکتے ہیں وہ کریں, اور باقی کاموں کے لیے بس چپ رہ جائیں. نہیں کر سکتی تو آپ آسانی سے منع کر دیں, سہولت سے منع کر دیں. کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, آپ میں اتنا تو ہونا چاہیے, سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ منع کر دیں. اور یہ اعتماد آپ کو شروع سے ہی اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ہم اگر شروع دن سے ہی اپنے اندر کر لیں, اپنے آس پاس کی ایک باؤنڈریز ہوتی ہے اس طرح کی لائن آپ اپنے آس پاس کھینچ لیں, پتہ ہو کہ یہ اس کا آرام کا ٹائم ہے, یہ اس کے باہر کام کر رہی ہے, پھر اس نے آرام کرنا ہے, ریسٹ کرنا ہے, پھر اب اس کے بچوں کا ٹائم ہے. اس طرح کا نا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر ٹائم اویلیبل ہے, ہر ٹائم کچن میں ہے, ہر ٹائم مہمان نوازی ہو رہی ہے, باہر کے کام ہو رہے ہیں, اندر کے کام ہو رہے ہیں, صفائیاں ہو رہی ہے. اس طرح نہیں, ہر کام میں اپنے آپ کو نا مسلط نہ کر لیں. ایک ٹائم ٹیبل رکھے اور ایک حساب سے ہی کام کرے. اور بہتر ہوتا ہے کہ خاموش بھی رہا کرے. اگر کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں خاموش بیٹھیں, خاموشی سے آپ دوسروں کی باتیں سنیں. حدیث نبی بھی ہے کہ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتے اسے لکھ نہیں سکتے اور شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا, اور صرف ایک رب کی ذات ہے جو اس کو جان سکتا ہے. ہماری خاموشی کو صرف ایک ہمارے اللہ تعالیٰ ہے, وہ جان سکتے ہیں. اس لیے خاموش رہا کرے اور لوگوں کو دیکھا کرے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں, ان کی کیا سوچ ہے, ان کی کیا غور و فکر ہے, ان کی باتوں کو کیا کرے. تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو میں یہ ڈسکس کرتی ہوں, یہ میں لے کے آتی ہوں, کچھ اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو میرے ساتھ فیس ہوئے یا جو میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں. تو آئی ہوپ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے, اگر پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے سے شیئر کریں فرینڈس اینڈ فیملی میں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.